اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن ہوئے کہ ٹی وی آفیشیل یوٹیوبر رانا حسن کا احمدیت مخالف ایک پروگرام بعنوان قادیانی ہر سال قادیان جا کر کیا کرتے ہیں سننے کا اتفاق ہوا۔ اس پروگرام میں یہ کہا جا رہا ہے کہ احمدی لوگ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ جانے کی بجائے حج کرنے کے لیے قادیان جاتے ہیں۔ اس کے جواب میں خاکسار نے ایک پروگرام پیش کیا۔ خاکسار کے پروگرام کا عنوان یہ تھا کہ ٹی وی یوٹیوبر رانا حسن کے احمدیت مخالف بدترین جھوٹوں بھرے پروگرام سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ لوگ احمدیت کے بالمقابل دلائل کے میدان میں شکست کھا چکے ہیں۔ خاکسار نے اپنے اس پروگرام میں بیان کیا کہ احمدی بفضل اللہ تعالی مسلمان ہیں۔ اللہ تعالی کی وحدانیت اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے پر دل سے اور زبان سے مکمل ایمان و یقین ہے۔ قرآن مجید ہماری شریعت کی مقدس کتاب ہے۔ جماعت احمدیہ مسلمہ ارکان اسلام اور شرائط ایمان پر دل و جان سے ایمان رکھتی ہے اور ان پر خلوص دل سے عمل کرتی ہے۔ خاکسار نے اپنے اس پروگرام میں بیان کیا کہ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب کشتی نوح کے صفحہ 14 پر، جو کہ روحانی خزائن جلد 19 کا صفحہ 15 ہے، اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ہر ایک جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے، اور جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی معنی نہیں وہ حج کرے۔ خاکسار نے یہ بھی بیان کیا کہ جماعت احمدیہ کے خلیفۃ المسیح الاول حضرت حافظ مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کا حج ادا کیا۔ جماعت احمدیہ کے خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیت اللہ کا حج ادا کیا، اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے راستہ کامن نہ تھا۔ آپ علیہ السلام کے لیے حج بدل کروایا گیا، اور یہ کہ دنیا بھر سے احمدی عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے بھی، اور پھر مدینہ النبی مدینہ طیبہ بھی جاتے ہیں۔ پاکستان میں اگر پابندی ہے تو اس میں احمدیوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو صداقت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دلیل ہے کہ حج بند کیا جائے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، کہ ٹی وی آفیشیل یوٹیوبر رانا حسن کا ایک اور احمدیت مخالف تازہ پروگرام خاکسار کی نظروں سے گزرا۔ یہ پروگرام 26 دسمبر 2022 کو نشر کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کو ایک انتہائی گندا اور اذیت ناک عنوان دیا گیا ہے۔ یہ کہ ایک پاکستانی ہندو کا پاکستانی گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ اگر احمدی اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت نہیں مانتے تو انہیں پاکستان سے نکال دیا جائے۔ رانا حسن کی طرف سے اس پروگرام میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد سے تمام مذاہب اور تمام مسلک کے لوگ اور غیر مسلم اقلیتیں آپس میں بڑی محبت سے اور امن و سکون سے رہ رہی ہیں، مگر ایک اقلیت جو قادیانی اقلیت ہے، یہ قادیانی اقلیت ملک میں انتشار پیدا کرتی رہتی ہے اور ملک کا عدم استحکام چاہتی ہے اور ملک کو بین الاقوامی طور پر بدنام کرتی ہے۔ یہ کہ احمدی لوگ 1974 کے کسی آئین و قانون کو نہیں مانتے۔ رانا حسن نے اپنے پروگرام میں اپنے ساتھ ایک ہندو کو بٹھایا ہوا ہے۔ وہ ہندو بیان کر رہا ہے کہ پاکستان میں تمام غیر مسلم اقلیتوں کو مکمل طور پر مذہبی آزادی ہے اور مذہب کی نسبت سے تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں، اور پھر رانا حسن اس ہندو سے بیان کر رہا ہے کہ وہ پروگرام شروع ہونے سے قبل بتا رہا تھا کہ جب ساری دنیا کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو احمدی لوگ کیوں نہیں مانتے۔ اور پھر رانا حسن کہہ رہا ہے کہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سیدنا حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، مگر قادیانی منکر ختم نبوت ہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ رانا حسن ایسے غیر مسلم لوگوں کو اور ہندوؤں کو مسلمان کیوں نہیں بنا لیتا؟ اور پھر روسی ہندو سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پروگرام شروع ہونے سے قبل وہ کہہ رہا تھا کہ احمدی لوگ اگر اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت نہیں مانتے تو پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کو ملک سے نکال دے۔ اور پھر وہ ہندو اپنی زبانی یہ مطالبہ کر رہا ہے، اور پھر رانا حسن نے اپنے پروگرام کو عنوان بھی یہ دیا ہے، یہ کہ ایک پاکستانی ہندو کا پاکستانی حکومت سے بڑا مطالبہ کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے باغی قادیانیوں کو ملک سے نکال دیا جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، جماعت احمدیہ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر احمدی مسلمان اپنے ملک کا وفادار ہوتا ہے اور کبھی بھی خلاف انسانیت اور خلاف اسلام سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوتا۔ رانا حسن اپنے پروگرام سے احمدی مسلمانوں کی زندگیوں کو غیر محفوظ بنا رہا ہے۔ رانا حسن اپنے آپ کو تحفظ ختم نبوت کا مجاہد کہنے والا ایک ہندو کے منہ سے یہ ساری باتیں اگلوا رہا ہے، جبکہ ہندوستان میں انتہا پسند ہندو مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیے ہوئے ہیں۔ رانا حسن کے طرز عمل سے اس کے اخلاقی و مذہبی معیار کا علم ہو رہا ہے۔ پیارے آقا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بتانے سے آج کے عام مسلمانوں کی حالت تو اس طرح بیان کی تھی کہ میری امت یہود کے نقش قدم پر چلے گی۔ اگر کسی بدبخت یہودی نے اپنی ماں کی بے حرمتی کی ہوگی تو میری امت کے بدبخت بھی یہ کام کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کی حالت تو ان مذکورہ الفاظ میں بیان فرما دی، مگر اس زمانہ کے علماء کے بارے میں بیان فرمایا کہ علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ ایک حدیث میں علماء وقت کے بارے میں بندر اور سور کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ حدیث کے یہ الفاظ اصل میں قرآن مجید کی ہی ایک آیت کی تشریح میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت 61 میں بیان فرماتا ہے کہ بعض یہود کو بندر اور سور بنا دیا گیا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ قرآن مجید قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اس واقعہ میں سبق موجود ہے کہ امت محمدیہ میں بھی بعض بد اعمال علماء ان بری صفات کے حامل ہوں گے۔ رانا حسن اگر آج ایک ہندو سے یہ باتیں کہلوا رہا ہے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اس قماش کے علماء ایسی گندی حرکات کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ جنگ عظیم اول 1914 تا 1918 کے بعد جب ترکی خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور پھر ہندوستان کے کانگریسی ملاؤں نے قیام خلافت کی تحریک چلانے کے لیے ہندوستان کے مشہور لیڈر مہاتما گاندھی کو اپنا قائد منتخب کیا، اس وقت کے علماء نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مہاتما گاندھی کی تعریف میں آسمان اور زمین کے کلابے ملا دیے۔ اس وقت کی تاریخ سے معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے ایک لیڈر ظفر الملک نے کہا، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہ ہوتے تو اس زمانے کے نبی مہاتما گاندھی ہیں۔ ڈاکٹر آصف علی نے کہا، اس صدی کے مجدد مہاتما گاندھی ہیں۔ مولانا شوکت علی نے کہا، میں کہتا ہوں امام مہدی گاندھی جی ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر کامریڈ نے کہا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بے سوچے سمجھے مہاتما گاندھی کی پیروی کرتا ہوں۔ اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ میں مسٹر گاندھی کو نبی بالقوہ مانتا ہوں۔ سامعین و ناظرین کرام، کہ ٹی وی یوٹیوبر رانا حسن کا یہ بیان بہت بڑا جھوٹ ہے۔
کہ قیام پاکستان کے بعد سے پاکستان میں تمام مذاہب والے اور تمام مسلک کے لوگ امن و سکون، صلح و آشتی سے اور آپس میں محبت سے رہ رہے ہیں۔ پاکستان میں کون سا فرقہ ہے جس کے خلاف کسی دوسرے فرقہ کا کافر کہنے کا اور واجب القتل قرار دینے کا فتویٰ موجود نہیں ہے۔ اہل سنت اور اہل حدیث ہمیشہ ہی آپس میں جنگ و جدل میں مصروف رہتے ہیں۔ شیعہ کمیونٹی کو جبر و استبداد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بالخصوص ہزارہ کمیونٹی کے خلاف گزشتہ سالوں میں جو ظلم و ستم اور قتل و غارت گری کے حالات وارد کیے گئے ہیں کہ وہ بطور احتجاج کئی دن اپنے مرحومین کے جنازے سڑکوں پر رکھ کر بیٹھے رہے ہیں۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کی پوری بستیوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کی کمیونٹی کے بعض افراد کو آگ لگا کر زندہ جلا دیا جاتا ہے اور بعض پر پتھراؤ کر کے سنسار کر دیا جاتا ہے۔ ایک عیسائی خاتون آسیہ بی بی کا کیس اور سلمان تاثیر سابقہ گورنر پنجاب کا ظالمانہ قتل خاکسار کے بیان پر شاہد ناطق ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار بیان کرتا ہے کہ رانا حسن کا بیانیہ محض اپنی کثرت تعداد کے گھمنڈ پر ہے، اور دنیا کی مذہبی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ جب اکثریت اپنے میں سے کمزور جماعت کے خلاف جبر و استبداد اور ظلم و ستم کرتی ہے تو لازمی طور پر اکثریت جھوٹے مسلک پر ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بالمقابل اکثریت تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اتنے ہی افراد تھے جو ایک کشتی میں سما گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے مخالفین کو ہلاک کیا۔ اور پھر دیکھیں کہ کس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور پھر قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مظالم کی انتہا کر دی۔ قوم فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتی تھی اور لڑکیوں کو زندہ رکھتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لاؤ لشکر کے ساتھ تباہ و برباد کر کے نشانی عبرت بنا دیا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے واقعہ سلیم میں کیا سبق مضمر ہے، اور پیارے آقا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانے میں مذہبی انتہا پسندوں کے لیے کیا کیا اسباق مضمر ہے۔ یہ کہ بڑی اور عظیم و شان صداقت کو بڑی مزاحمتوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مکی زندگی کو دیکھیے۔ ابتدائی مسلمانوں کو کس رنگ میں تختہ مشق ظلم و ستم کا بنایا جاتا تھا۔ شیب ابی طالب کا عرصہ معصوری کو یاد کیجیے، اور جو کچھ آپ سے سفر طائف میں کیا گیا اس کو بیان کرنا ناممکن سا کام ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، غار ثور میں 3 دن پناہ لینی پڑی۔ 3 دن کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف سفر کا آغاز کر رہے تھے تو مکہ کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے مکہ، تو مجھے بڑا عزیز تھا، پیارا تھا، مگر تیرے رہنے والے مجھے تیرے اندر رہنے کا حق نہیں دے رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس تکلیف دہ اور اذیت ناک واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں فرماتے ہیں، تذکر تو یومن فی اخرج سیدی ففاضت دموع العین منی بمنتدا۔ یہ کہ جب میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں کہ جب میرے آقا کو مکہ سے نکالا گیا تو میری آنکھوں سے آنسوؤں کی نہ ختم ہونے والی جڑی لگ جاتی ہے۔ اور پھر یہ اکثریت ہی تھی، اور اکثریت کا گھمنڈ ہی تھا کہ خانوادہ رسول پاک سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کے میدان میں انتہائی اذیتوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ سامعین و ناظرین کرام، کہ ٹی وی یوٹیوبر رانا حسن کے اس بیان کی کیا وقت ہو سکتی ہے کہ آمادی لوگوں کے خلاف پاکستان کی پارلیمنٹ نے غیر مسلم ہونے کا فتویٰ صادر کیا۔ ممبران پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے؟
زانی، فاسق، فاجر، کرپٹ، مفاد پرست سیاستدان، اخلاق اور مذہب سے عاری لوگ، اس پارلیمنٹ کو توڑنے والے پاکستان کے ڈکٹیٹر ضیاء نے جو کچھ اپنے سرکاری پیپر میں لکھوایا اس کو دیکھ لیجیے۔ خاکسار کے ٹی وی یوٹیوبر اور اس کے شائقین کے لیے بآواز بلند کہتا ہے کہ کسی انسان کے مذہب کا معاملہ، تعلق اور واسطہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان طے ہوتا ہے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ لوگوں کے دل کے اندر جھانکے۔ تم لوگ ہو جو خدا تعالیٰ کے ابدی دائمی قانون سے بغاوت کر رہے ہو، نہ کہ ہم احمدی لوگ۔ تم لوگ وہ ظالم لوگ ہو جو احمدیوں کا مذہب خود سے بنا رہے ہو اور بزور ظلم و استبداد احمدیہ جماعت پر لاگو کر رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جماعت احمدیہ کی بنیاد کس کمر پر اٹھائی گئی ہے؟ یہ کہ اسلام کی شریعت مقدسہ کی کتاب قرآن مجید کی سورۃ الجمعہ میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت امیین میں اور دوسری بعثت آخرین میں ہونے کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بعثت کی تشریح خود اپنی زبان مبارک سے فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضاحت کو حدیث کی کتاب صحیح بخاری کتاب و تفسیر سورۃ الجمعہ میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت فارسی نسل کے ایک وجود کے ذریعہ مارد وجود میں آئے گی۔ یہ وہی فارسی نسل موعود رجل ہیں جن کو احادیث میں امام مہدی و مسیح موعود کا نام دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نہاد در نہا حکمتوں کے تحت اس وجود کو استعارہ کے رنگ میں مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نام دیا، مگر اس مقام پر اس بحث کو اٹھانے کی گنجائش نہ ہے۔ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو امت محمدیہ میں امام مہدی و مسیح موعود کے مقام عالی شان پر فائز فرمایا ہے۔ یہ کہ آپ علیہ السلام موعود اقوام عالم اور امام آخر الزمان ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، مخالفین و معاندین احمدیت کے بنیادی عقائد جو کہ احمدیت اور ان لوگوں کے درمیان مابین نزاع ہیں، ان کی تفصیلی بحث میں نہیں جاتے۔ مثلا یہ کہ وفات مسیح عیسیٰ علیہ السلام ختم نبوت کی اصل حقیقت، صداقت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ پیدا کردہ اخلاقی مذہبی روحانی انقلاب، آپ علیہ السلام کے ذریعہ دفاع اسلام اور اشاعت اسلام کا عظیم کام، خلافت احمدیہ اسلامیہ کا قیام، خاکسار بیان کرتا ہے کہ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعوی امام مہدی و مسیح موعود کی بنیاد ہی اس ایمان و یقین پر ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پھر جماعت احمدیہ ختم نبوت کی منکر کیسی ہوگی؟ یہ کہ امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے امام مہدی و مسیح موعود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ روحانیہ کے تحت امت محمدیہ میں سے ہی مبعوث کیا جائے گا۔ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو مطابق قرآن مجید بنی اسرائیل کے رسول ہیں، وہ امت محمدیہ کے موعود مسیح ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اپنی جناب سے اپنے ایک بندہ کو مبعوث کیا۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے اس غلط فہمی کو دور کر دیا، یہ کہ نہ کوئی آسمان پر جاتا ہے نہ کوئی آسمان سے آتا ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں خاکسار بآواز بلند مخالفین و معاندین احمدیت کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان تم ہوئے نہ کہ ہم، ختم نبوت کے منکر تم ہوئے نہ کہ ہم،
گستاخ رسول تم ٹھہرے نہ کہ ہم۔ اور اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کیونکہ جماعت احمدیہ کے ذریعہ وہ کام ہو چکا جو مقدر تھا، مثلا کسر صلیب ہوگی اور قتل خنزیر ہوگا۔ انصاف کی راہ سے سوچو، کیا عیسائیت کا زور بحثیت مذہب ختم ہوا یا نہیں؟ آج مغرب میں گرجا گھروں پر فار سیل کے بورڈ لکھے ہوئے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، کہ ٹی وی یوٹیوبر رانا حسن کا ایک ہندو کے منہ سے یہ نکلوانا کہ پاکستان کے آئین و قانون کے باغی قادیانیوں کو ملک سے نکال دیا جائے، خاکسار بیان کرتا ہے کہ تمام انبیاء اور اولیاء کے مخالفین ہمیشہ سے یہی شور مچاتے آئے ہیں۔ انجیل میں بھی یہ ہے کہ نبی ذلیل نہیں ہوتا مگر اپنے وطن میں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنے وطنوں سے ہجرت کرنی پڑی، مگر خاکسار کے ٹی وی کے شائقین کو یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ پاکستان کے معمار اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ہیں۔ کانگریسی ملا اور ان کے پیروکاروں کے سازشوں اور گندی حرکات سے قائد اعظم محمد جناح دل برداشتہ ہو کر لندن میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ یہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جن کی کوششوں سے قائد اعظم واپس ہندوستان آئے اور قیام پاکستان تک حضرت امام جماعت احمدیہ نے قائد اعظم کو ہر ممکن رہنمائی اور امداد مہیا کی اور دعائیں کی، تب پاکستان دنیا کے نقشہ پر ابھرا۔ اس تاریخ کو بھی مسخ کر دیا گیا ہے بلکہ مٹا دیا گیا ہے، مگر اس مقام پر اس بحث کو اٹھانے کی گنجائش نہ ہے۔ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستانی قوم من حیث القوم امام آخر الزمان کی مخالفت میں سرگرم عمل ہے اور ایسے گندے اور مکروہ دھندے میں ملوث ہے جو نہ صرف وطن عزیز پاکستان بلکہ اسلام کی بدنامی کا موجب ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔